محترام معززین کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے سورہ الف لام میم تنزیل السجدہ اس کی ابتدائی 11 آیات اور جو پہلا رکوع ہے اس کے حوالے سے گفتگو سماعت کی تھی۔ آج آیا نمبر 12 جہاں سے دوسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے وہاں سے ہم گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے۔ آیا نمبر 11 سے موت اور موت کے بعد کے احوال کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس آیت میں جو آیا نمبر 12 ہے فرمایا گیا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کہ اگر آپ مجرموں کو اس دن ان کے پروردگار کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے دیکھیں تو یہ ایک عجیب منظر ہوگا۔ یعنی آج جو وقوع قیامت پر اعتراض کرتے ہیں، اسے جو ہے وہ مستحیل ناممکن سمجھتے ہیں، قیامت والے دن جب یہ واقعتاً بارگاہ الہی میں ندامت، شرمندگی، پشیمانی اور افسوس کے ساتھ سر جھکا کے کھڑے ہوں گے، وہ منظر قابل دید ہوگا۔ مفسرین فرماتے ہیں اگر ولو ترا سے خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے ہو تو پھر یہ بطور تسلی فرمایا جا رہا ہے کہ حبیب جنہیں آپ کی نبوت پہ آج اعتراض ہے، جو آج آپ کی رسالت کو محل طعن اور اعتراض سمجھتے ہیں، کاش قیامت کا دن جب ہوگا، بارگاہ الہی میں ان کی پیشی ہوگی، وہ منظر اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کے قلب انور کو تسلی ہوگی۔ اور اگر اس سے مخاطب خود وہ مجرم مشرکین و کفار ہیں تو پھر یہ بطور تہدید کے ہیں، انہیں دھمکانے کے لیے ہے کہ آج جس دولت، جس اقتدار، جس اپنی معاشرتی حیثیت کی وجہ سے تکبر، غرور میں مبتلا ہو کر تم قرآن کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، قیامت کا اور خدا کا انکار کرتے ہو، جب روز حشر اس کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، تمہارے سر جھکے ہوئے ہوں گے، وہ منظر تمہیں تب یاد دلائے گا کہ ہم سے غلطی کتنی بڑی ہوئی تھی۔ ربنا ابصرنا وسمعنا، اور پھر اس دن فرمایا صرف یہ نہیں کہ سر جھکا کے کھڑے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں گے، مولا ہم نے دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا۔ جس قیامت کو ناممکن سمجھتے تھے، جسے یہ خیال کرتے تھے کہ ہزاروں سال ہوئے اب تک تو نہیں آئی، اب کہاں سے آ جائے گی، اب سرنا، اب سر کی آنکھ سے اسے وقوع پذیر ہوتا دیکھ لیا۔ سمعنا، ان کانوں سے سن لیا ہے کہ جو کچھ بتایا گیا تھا وہ حق تھا، وہ سچ تھا۔ فرجعنا، ایک ہی درخواست کریں گے مشرک اور کافر۔ یہاں بھی آیا نمبر 12 میں بھی ذکر ہے اور دیگر مقامات پر بھی قرآن نے مشرکین کی اس درخواست کا تذکرہ کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی ایک ہی درخواست، فرجعنا، ایک بار مولا دنیا میں واپس بھیج دے، ایک موقع ہمیں دے دے، ایک بار پھر مکے کی گلیوں میں بھیج دے، جو ہی تیرا محبوب پکارے گا ہم فوراً کلمہ پڑھ لیں گے، ایک بار ہمیں دنیا میں بھیج دے مولا، کبھی تیرے نبی کا انکار نہیں کریں۔ فرجعنا نعمل صالحا، ایمان بھی لائیں گے اور نیکیاں بھی کریں گے۔ انا موقنون، مولا ہم یقین دلاتے ہیں، جو ضمانت تو کہتا ہم دینے کو تیار ہیں، صرف ایک بار ہمیں دنیا میں لوٹا دے۔ یہاں اتنا ہی ذکر ہے، اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اگر ہم انہیں دنیا میں واپس لوٹا بھی دیں، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، فرمایا آج جب عذاب کے فرشتے انہیں سامنے دکھائی دے رہے، جب جہنم کی آگ دہکتی ہوئی اس کے جو ہے وہ آسمان کی بلندیوں کو چھوتے ہوئے شعلے انہیں نگاہوں سے نظر آ رہے ہیں، اب تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھیج دیا جائے تو ہم نیکیاں بھی کریں گے، ایمان بھی لائیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن ہم علام الغیوب اپنے علم سے جانتے ہیں کہ لو ردو، اگر انہیں دنیا میں پھر بھیجا جائے،
لعادوا لما نہوا عنہ، یہ ایسے ڈھیٹ ہیں، یہ پھر وہی حرکتیں کریں گے جن سے انہیں روکا گیا۔ یہاں صرف ان کی درخواست کا ذکر ہے، اور ساتھ آگے اللہ پاک نے اپنا اصول بیان فرمایا کہ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ہر جان کو ہدایت عطا فرما دیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس جملے کا ایک معنی یہ ہے کہ جب قیامت سر کی آنکھ سے دیکھ لی، خود اپنے محسوسات سے اسے محسوس کر لیا، جب اس کا مشاہدہ کر لیا، اب ایمان بالغیب نہیں رہا، اور دکھانے کے بعد ماننا، آنکھ سے دیکھ لینے کے بعد اقرار کرنا، وہ بارگاہ الہی میں قابل قبول ہی نہیں ہوا کرتا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اس کا معنی یہ ہے کہ اب اگر تمہیں دنیا میں بھیج دیا جائے تو اب کوئی بھی چیز تمہارے لیے تو اندیکھی نہیں ہے، تم تو سر کی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو۔ دنیا میں ایمان وہ معتبر ہے جو بن دیکھے لایا جائے۔ اور اگر سادہ لفظوں میں ہم سمجھنا چاہیں تو اللہ پاک گویا انہیں یہ فرما رہا ہے کہ ایمان وہ معتبر ہے جو محمد مصطفیٰ سے سن کے مانا جائے۔ جس نے محمد مصطفیٰ کے لبہائے کریم سے، زبان مصطفیٰ سے میرے بارے میں سن کے مجھے مانا ہے، وہی جہنم سے بچے گا۔ جنت کا داخلہ اور جنت کے انعامات اسی کا مقدر ہوں گے جس نے مجھے مانا اور محمد مصطفیٰ سے سن کے مانا۔ ایمان بالغیب کیوں مانا؟ کہ مولا تیرے محبوب کا فرمان ہے، تیرے کریم نبی نے، تیرے عزت والے رسول نے فرمایا الہی ہم تجھ پہ ایمان لے آئے۔ اب تو فرمایا تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو، اب تمہیں دنیا میں بھیجنا یہ تو گویا امتحان تو پھر رہا ہی نہیں۔ دنیا میں امتحان یہی ہے کہ انسان کے پاس عقل ہے، سمجھ ہے، شعور ہے، اسے غلط اور صحیح میں فیصلے کا اختیار دیا گیا ہے۔ جو اس فیصلے میں حق کو ملحوظ رکھتا ہے، اللہ کے انبیاء کرام کی پیروی کرتا ہے، روز حشر کی جو رستگاری ہے، روز حشر کی جو اچھا انجام ہے اور کامیابی، وہ اسی کو نصیب۔ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ فرمایا اب بھیجنا، اب تو گویا پھر امتحان ہی نہیں رہے گا، اور یہ بات پہلے طے پا چکی کہ میں ضرور جہنم کو انسانوں اور جنات تمام سے بھروں گا۔ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، یہ بات طے پا چکی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے اس سے مراد وہ شیطان نے جو بارگاہ الہی میں عرض کی تھی، جب حکم ہوا تھا اخرج انک رجیم، تب شیطان نے کہا تھا کہ الہی مجھے مہلت دے، مجھے موقع دے، میں انہی انسانوں میں سے، اسی آدم کی اولاد میں سے بہت سے لوگوں کو میں گمراہ کروں۔ اللہ پاک نے مہلت بھی دی تھی اور ساتھ ہی فرمایا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ۔ جا تجھے مہلت بھی ہے، اور اب جو تیری پیروی کرے گا قیامت تک، میں تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے جہنم کو بھر کے رکھوں گا۔ یہاں وہی فرمایا جا رہا ہے کہ جب میں نے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ سلسلہ ذری رشد و ہدایت کے یہ عظیم نشان، اللہ رب العالمین کے یہ جلیل القدر انبیاء اور مرسلین، جو انہیں چھوڑ کے شیطان کے پیچھے چلے گا، پھر یاد رہے کہ انجام بھی شیطان کے ساتھ ہوگا۔ اسی انجام کا ذکر کیا گیا، اور ساتھ ہی فرمایا فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جہنم میں انہیں پھینکا بھی جائے گا اور فرمایا جائے گا اب چکھو اس چیز کا انجام کہ تم آج کی ملاقات کو بھلائے ہوئے تھے۔ جہنمیوں کے جہنم میں جانے کی جو بنیادی وجہ ہوگی وہ قیامت کو بھلانا، قیامت کو نہ ماننا، یہ سمجھ لینا کہ بس یہ زندگی ہی سب کچھ ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، بس اس میں جو لذت حاصل کر لی، اس میں جو اچھا کھا لیا، جو اچھا پہن لیا، جو اچھا جمع کر لیا، بس زندگی یہی ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ فرمایا تم آخرت کو بھلائے ہوئے تھے، اب اس کا انجام اس جہنم کے عذاب کی صورت تم خود بھوگت لو۔ انا نسیناکم، ہم نے آج تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دیا۔ لفظی ترجمہ اس جملے کا ہے ہم نے تمہیں بھلا دیا، اور مفسرین فرماتے ہیں اللہ کی ذات بھول چوک سے پاک ہے۔ بھلانے سے مراد یہ ہے
کہ جیسے کسی چیز کو بھلا دیا جائے انسان ادھر توجہ ہی نہیں کرتا، اس کا دھیان ہی نہیں جاتا اس چیز کی طرف، جس طرح سے وہ ناقابل التفات ہو جاتی ہے، انسان ادھر مڑ کے ہی نہیں دیکھتا، اللہ یوں مشرکین و کفار کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ فرمایا تم نے دنیا میں ہمارے انبیاء کی دعوت پہ توجہ نہیں دی، ہمارے بھیجے ہوئے پیغام کو جھٹلایا ہے، عقل اور خرد کے ہوتے ہوئے میرے وجود پہ تم ایمان نہیں لائے، میری ذات کو نہیں مانا ہے، آج ہم نے بھی تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون۔ اور یہ جہنم کا عذاب ایک لمحہ، ایک پل، ایک دن، ہفتہ، مہینہ یا سال بھر کے لیے نہیں، عذاب الخلد، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم نے اسی جہنم میں جلنا۔ اس کے بعد آیہ نمبر 15 ہے، مفسرین فرماتے ہیں یہاں سے یہاں تک، آیہ نمبر 10 سے لے کے 14 تک قیامت کا ذکر اور جو منکرین قیامت ہے ان کے احوال اور انجام، اور آیہ نمبر 15 سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاتا کون ہے، قرآن کو مانتا کون ہے، انبیاء کرام کی دعوت کے لیے اپنے دلوں کے دروازے کھولتا کون ہے، انبیاء کرام کی دعوت کو دل و دماغ کی گہرائیوں سے قبول کون کرتا۔ انما یؤمن بآیاتنا، فرما ہماری آیتوں پر تو ایمان وہی لاتے ہیں الذین اذا ذکروا بہا، کہ جنہیں جب آیتیں پڑھ کر نصیحت کی جائے خروا سجدا، وہ اللہ کی آیتیں سن کر سجدے میں گر پڑتے ہیں، وسبحوا بحمد ربہم، ان کی زبانوں پہ ان کے رب کی تعریف اور تسبیح ہوتی ہے، تسبیح اور حمد ہوا کرتی ہے، وہم لا یستکبرون۔ مفسرین کہتے ہیں یہ جو جملہ ہے یہ ساری سورت، سارے قرآن کا خلاصہ، توفیق ایمان نصیب کنے ہوتی ہے، اللہ پاک پر ایمان لانے کا عظیم جو انعام ہے یہ ملتا کنے ہے، ہم لا یستکبرون۔ اللہ نے ایمان لانے والوں کی جو پہلی بنیادی صفت ذکر کی ہے وہ صفت یہی ہے کہ وہ تکبر سے پاک ہوتے ہیں، ان میں استکبار نہیں ہوتا۔ استکبار حق کو دیکھنے کے بعد اسے جھٹلا دے، حق کو سننے کے باوجود اس کا انکار کر دینا، یہ استکبار ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ میری آیتوں پہ ایمان وہی لاتے ہیں جو استکبار نہیں کرتے، جن میں تکبر نہیں ہے، جن میں غرور نہیں ہے، جو گھمنڈ سے پاک ہیں، انہی کو میری آیات پہ ایمان لانے کی توفیق عطا ہوا کرتی۔ یہی آیت سجدہ ہے، اس کے پڑھنے اور سننے پر سجدہ تلاوت واجب ہے۔ بعد از نماز آپ سجدہ تلاوت ادا فرما لیجئے، جو بعد میں ویڈیو بھی اگر سنیں گے تو اس میں بھی سننے سے بھی سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، وہ ادا کر لینا چاہیے۔ ایک جو صفت ذکر ہوئی اللہ کی آیتوں پہ ایمان لانے کی، عدم استکبار، تکبر نہیں ہے، اور جب اللہ کی آیتیں پڑھی جائے تو وہ جھک کے سجدے میں گر کے اللہ کی عظمت و کبریائی کا اعتراف کرتے۔ دوسری صفت آیہ نمبر 16 میں ذکر ہوئی، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، فرما میری آیتوں پہ ایمان لانے کی توفیق انہیں ملتی ہے جن کی کروٹیں ان کی آرام گاہوں سے دور رہتی ہیں، وہ رات کی تنہائیوں میں اپنے رب کی عبادت میں محو مشغول ہوتے ہیں، ان کی کروٹیں، جنوب جنب کی جمع ہے، یہ کروٹ سائیڈ کو کہتے ہیں، مضاجع آرام گاہ، جہاں انسان آرام کرتا ہے، اس کا بستر، اس کے لیٹنے اور آرام کرنے کی جگہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میری آیتوں پہ ایمان لانے کی توفیق ان خوش نصیبوں کو حاصل ہوتی ہے جو اپنے بستر چھوڑ کے، کروٹیں اور اپنے وجود اور اپنے جسم بستروں سے دور کر کے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یدعون ربہم، اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں، خوفاً و طمعا، اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں، اس کے شان جبار اور شان قہار کا خوف بھی ان کے دلوں میں ہوتا ہے، اس کے عذاب اور اس کی سزاؤں سے وہ خوف بھی محسوس کرتے ہیں، وطمعا، اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں۔ اپنی کوتاہیاں دیکھتے ہیں تو سزا کا خوف گرفت میں لے لیتا ہے، اور میری رحمت دیکھتے ہیں تو مغفرت کی امید دل میں جاگ اٹھتی ہے۔ خوفاً و طمعا، سارے ایمان کو اگر سمجھنا چاہیں قرآن کے اس ایک جملے نے سمجھا دیا۔
یدعون ربہم خوفا و طمعا، ان کی کروٹیں ان کے بستر سے علیحدہ ہیں، میری بارگاہ میں حاضر ہیں، دعا کے لیے ہاتھ ہی نہیں دلوں کو بھی کشکول بنایا ہے، میرے عذاب کا خوف بھی ہے اور میری مغفرت کی امید بھی ہے۔ ان دونوں میں سے جب بھی ایک پہلو وہ کمزور پڑتا ہے، وہ غالب آتا ہے، تو پھر انسان ہدایت سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر رحمت سے نا امید ہو گئے، ایمان پھر بھی باقی نہیں بچے گا، اور اگر عذاب سے بے خوف ہو گئے، ہدایت پھر بھی نصیب نہیں ہو سکے۔ یدعون ربہم خوفا و طمعا، اللہ کو پکارتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اس کے عذاب کا خوف بھی رکھتے ہیں، اس کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ گویا دو باتوں کا اس آیہ نمبر 16 میں ذکر کیا گیا، ایک نماز اور دوسرا رب کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور بعض اہل نظر نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہتے ہیں کہ سارے دین کا خلاصہ صرف دو چیزیں ہیں، ایک خالق کی عظمت کا اقرار، اس کی عظمت کو پہچاننا، اس کی شان سب سے بلند ہے، وہ سب سے بزرگ و برتر ہے، وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ اللہ اکبر ہے، وہ ہر چیز سے بڑا، خالق کی عظمت کو پہچاننا۔ اور نماز اسی کا اعلان ہے، کبھی ہاتھ باندھ کے ہم اس کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں، کبھی گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے رکوع کی صورت جھک کے اس کی برتری اور کبریائی کا ترانہ گاتے ہیں، اور کبھی اپنی عزت والی جگہ کو فرش خاک پہ رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے ہم اس کی عظمت، اس کی کبریائی اور اس کی ربوبیت کا اعلان کرتے ہیں۔ دین خالق کی عظمت کو پہچاننا اور اس کی مخلوق پر شفقت کرنا۔ مخلوق پہ شفقت، مما رزقناہم ینفقون۔ اگر مخلوق دکھی ہے، اگر مخلوق محتاج ہے، اگر مخلوق ضرورت مند ہے، اگر مخلوق اپنے وسائل میں گزارا نہیں کر پا رہی، جنت کے حقدار وہ ہوں گے جو اپنے وسائل میں انہیں شریک کر لیں گے، جو رب کی دی ہوئی نعمتیں ان کے ساتھ بانٹ لیں گے، جو رب کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ نہ کچھ حصہ دوسروں کو بھی دیں گے۔ فرما وہ میرے محبوب بندے ہیں، ان کے دلوں کو ہدایت ملا کرتی ہے، وہ اللہ کی آیات پر دراصل ایمان رکھنے والے ہیں، اور وہ حقیقتاً اللہ کے انبیاء کی دعوت کو ماننے والے ہیں۔ دو صفات ذکر فرمائی، ایک نماز اور دوسرا انفاق۔ یہاں تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں، گویا نماز کا اشارہ ہے۔ کون سی نماز مراد ہے؟ مختلف اس کی اقوال تفسیر میں مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر قرطبی میں یہاں 4 قول ذکر کیے ہیں۔ سورہ الف لام میم سجدہ کی آیہ نمبر 16، جس میں بتایا گیا کہ ان کے پہلو ان کے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، یعنی وہ نماز میں مشغول رہتے ہیں۔ کون سی نماز مراد ہے؟ 4 اقوال میں سے پہلا قول امام قرطبی نے ذکر فرمایا، اور اسے جمہور مفسرین کی طرف منسوب کیا، کہ کم و بیش تمام مفسرین کا یہ قول ہے کہ اس سے نماز تہجد مراد ہے۔ آدھی رات کے بعد اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اس وقت اپنی نیند کو قربان کرنا، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں قربانی دیتا ہے، وہ مالک قربانی دینے والے کی قربانی کو کبھی فراموش نہیں کرتا۔ اور اس پہ بڑا خوبصورت اور لطیف سا نکتہ امام قرطبی نے ذکر کیا کہ کیا دلیل ہے کہ یہاں نام تو نہیں ہے تہجد کا؟ جب جمہور مفسرین تہجد مراد لے رہے ہیں تو دلیل کیا؟ فرماتے دلیل یہ ہے کہ اگلی جو آیت ہے، آیہ نمبر 17، اس میں فرمایا گیا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ یہ جو راتوں کو اپنے بستروں سے پہلو علیحدہ کر کے میری بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، اپنا آرام چھوڑ کے، نیند چھوڑ کے، ان کے لیے کوئی شخص نہیں جانتا کہ اللہ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان تیار کیا ہوا ہے۔ یہاں ما اخفیہ کا ذکر ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز بھی خفیہ ہوا کرتی ہے۔ نماز پنجگانہ بھی یقیناً عظیم عبادت ہے، ہم سنیں گے آگے اقوال بعض صحابہ سے، بعض احادیث میں نماز عشاء بھی مراد لی گئی، فجر بھی لی گئی، مغرب اور عشاء کے درمیان نفل پڑھنا بھی لیے گئے، لیکن یہ جتنی بھی نمازیں ہیں یہ نظر آتی ہیں، بلکہ نماز پنجگانہ فرائض کا تو حکم ہی علی الاعلان جماعت کے ساتھ پڑھنے کا۔ جزا میں ذکر ہے کہ جزا ایسی ہے جو اللہ نے ہر ایک سے چھپا کے رکھی ہوئی ہے۔ مفسرین فرماتے چھپا کے پڑھی جانے والی نماز بھی تہجد کی ہے،
اور اللہ کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ جو جیسی نیکی کرتا ہے اللہ اسی طرح کی اسے جزا عطا فرماتا ہے۔ جو چھپ کے رات کی تاریکی میں وقت تہجد گھر والوں کو بھی خبر نہیں ہے کہ باپ مصلی پہ بیٹھا ہے، بعض صورتوں میں اہلیہ شریک حیات بھی بے خبر ہے، جو یوں چھپ کے رب کی عبادت کرتا ہے۔ اے میرے بندے، کیا تیرا خیال ہے کہ تیرا پروردگار تیری اس رات کی عبادت سے بے خبر ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ فرمایا تو نے چھپ کے عبادت کی، میں نے اس عبادت کی جزا تیرے لیے وہ تیار کی ہے جسے ساری کائنات سے چھپایا ہوا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے تیرے لیے نعمتیں کون سی تیار۔ تو رات کو اٹھ کے مصلی پہ آ تو صحیح، تو وقت تہجد میری بارگاہ میں سجدہ ادا کر کے تو دیکھ۔ لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، تو اپنی نماز بندوں سے چھپا، اپنی نفل بندوں سے چھپا، میں تیرے لیے جزا وہ تیار کروں گا جو کائنات میں کسی نے دیکھی نہیں ہوگی۔ فرماتے چونکہ جزا کو خفیہ رکھنے کا اشارہ ہے، اس میں نکتہ ہے کہ نماز بھی وہ مراد ہے جو مخفی ہے، اور وہ نماز تہجد ہے۔ امام قرطبی کے الفاظ لِأَنَّهُمْ جُوزُوا عَلَى مَا أَخْفَوْا بِمَا خَفِيَ، انہوں نے عمل وہ کیا جو لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ تھا، اللہ نے جزا بھی وہ دی جو کسی نے دیکھی نہیں۔ یہ پہلا قول ہے۔ اور پھر تہجد کی فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں، صرف ایک حدیث مبارکہ ہم بطور برکت آج سماعت کریں گے، اور آئیے مل کر بارگاہ الہی میں جمعۃ المبارک کی ان مقدس ساعتوں میں ہم بھی عرض کریں، درخواست پیش کریں کہ مالک ہمیں بھی اپنے محبوب کے سجود تہجد کا صدقہ، رسول اللہ کی عبادت تہجد کا صدقہ، اللہ ہم گناہ گاروں کو بھی دولت تہجد نصیب فرمائے، اور جنہیں اللہ نے یہ دولت بخشی ہوئی ہے اللہ پاک انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ جس جزا کا اس میں وعدہ کیا گیا ہے اللہ پاک ان تہجد گزاروں کو وہ جزا نصیب فرمائے۔ تہجد کی برکت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت سنن ترمذی میں ذکر کی گئی۔ حضرت معاذ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا، الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں نیکی کے دروازے نہ بتاؤں کہ نیکی کے رستے کون کون سے ہیں؟ الصوم جنہ، فرمایا معاذ روزہ یہ تو اللہ کے غضب کے سامنے اور جہنم کے سامنے ڈھال ہے، جو روزہ رکھتا ہے جہنم اور اس کے درمیان وہ ڈھال کی مانند حائل ہو جاتا ہے، اسے جہنم سے بچا لیتا ہے۔ والصدقہ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، زبان نبوی کے الفاظ ہیں، فرمایا صدقہ گناہوں کو یوں بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا۔ جس طرح سے کوئی ذی شعور، کوئی سمجھدار، کوئی ہوش مند اس بات میں شک نہیں کر سکتا کہ آگ پہ پانی ڈالا جائے تو آگ نہ بجھے، آگ بجھتی ہے، فرمایا یوں ہی جو صدقہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بھی مٹاتا ہے، اس کے گناہوں کو بھی بجھاتا ہے۔ وصلاۃ الرجل من جوف اللیل، حضور نے ابواب الخیر کا ذکر کیا، روزہ، صدقہ، اور تیسرا فرمایا انسان کا رات کے آخری حصے میں نماز ادا کرنا، اور پھر حضور نے یہی آیت سورہ الف لام میم سجدہ کی آیہ نمبر 16 تلاوت فرمائی، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، فرمایا مجھ پہ ایمان لانے والے وہ ہیں کہ جن کی کروٹیں ان کے بستروں سے علیحدہ رہتی، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں نماز میں ہوتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اس کی عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے۔ اور پھر جو ان کی جزا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں آیتیں آیہ نمبر 16 اور 17 تلاوت فرمائیں، جو اس بات کی دلیل ہیں کہ یہاں تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اس سے مراد نماز تہجد ہے۔ یہ پہلا قول، اور یہی اسی کو زیادہ درست اور زیادہ قابل قبول ارشاد فرمایا گا۔ دوسرا قول جو حضرت حسن بصری اور حضرت عطا سے مروی ہے، وہ فرماتے اس سے مراد نماز عشاء ہے۔ اور ایک حدیث بھی جسے امام ترمذی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، سنن ترمذی میں یہ حدیث نمبر 3196، کتاب التفسیر میں اسی سورہ الف لام میم سجدہ کی تفسیر میں امام ترمذی نے یہ حدیث ذکر فرمائی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ آیت سورہ سجدہ کی آیہ نمبر 16 تتجافا جنوبہم عن المضاجع، حضرت انس فرماتے ہیں یہ آیت نزلت فی انتظار الصلاۃ،
یہ اس نماز کے انتظار کرنے والوں کے حق میں نازل ہوئی التی تدعا العتمہ، جس نماز کو العتمہ کہا جاتا تھا۔ عتمہ تاریکی والی نماز، اور اس سے مراد نماز عشاء۔ اور دوسری روایت میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء قدر ٹھہر کے تہائی رات تک تاخیر فرما کے ادا کرنا حضور کو پسند تھا۔ فرماتے ہیں کچھ لوگ چلے جاتے مغرب پڑھ کے، ہم انصار مغرب پڑھ کے عشاء کے انتظار میں مسجد میں ہی بیٹھے رہتے۔ فرماتے ہیں یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی۔ لوگ بعض گھروں میں جا کے سو بھی رہتے اور ہم انتظار میں ہوتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء قدر ٹھہر کے تاخیر کے ساتھ پڑھ کے پھر گھروں کو جائیں گے۔ فرماتے ہیں یہ آیت تتجافی جنوبہم عن المضاجع، یہ ہمارے حق میں نازل ہوئی۔ اور تیسرا قول جسے حضرت قتادہ اور حضرت اکرمہ کے حوالے سے امام قرطبی نے ذکر فرمایا، اس میں فرمایا کہ یہاں اس آیت میں جس نماز کا ذکر ہے یہ مغرب اور عشاء کے درمیان نفل نماز ہے، جس کے بارے میں دیگر احادیث بھی مروی ہیں۔ نماز اوابین، صلاۃ الاوابین جسے کہا جاتا ہے، تیسرے قول کے مطابق اس سے مراد وہ نماز۔ اور چوتھا قول حضرت ضحاک سے ہے، امام قرطبی نے اسے سب سے بہترین قول ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جس نے عشاء کی نماز بھی مسجد میں جماعت سے پڑھی اور اگلی صبح فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھی۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، فرمایا اس آیت میں اس شخص کا تذکرہ کیا جا رہا، اور اللہ پاک اسے اس عظیم انعام سے نوازے گا جس کا ذکر اگلی آیت میں ہے کہ اللہ نے ان کے لیے وہ نعمتیں، وہ انعامات، وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ مہمانی تیار کی ہے جس کا کسی جان کو کوئی علم نہیں ہے۔ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے تیار کی، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ دنیا میں عمل کیا کرتے۔ آیہ نمبر 18 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلے سارے جو موضوع تھا جو آیہ نمبر 11 سے شروع ہوا تھا اس کا پھر ایک کنکلوژن، اس کا سمجھ لیجئے کہ ایک نچوڑ اور نتیجہ آیہ نمبر 18 میں ارشاد ہوا، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا۔ پیچھے ذکر ہوا تھا کہ کچھ وہ ہیں کہ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے انبیاء کی دعوت کو قبول ہی نہیں کرتے ہیں، نہ قیامت پہ ایمان ہے نہ اللہ کی ذات پہ ایمان ہے۔ اور کچھ وہ ہیں کہ جب اللہ کی آیتیں پڑھ کر نصیحت کی جائے تو وہ مارے خشیت کے، خوف خدا سے سجدوں میں گر پڑتے ہیں، زبانوں پہ اللہ کی حمد و تسبیح جاری ہو جاتی ہے، وہ تکبر سے بری ہیں، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے رب کی عبادت کرتے ہیں، وہ رب سے ڈرتے ہوئے، اس کی رحمت کے امیدوار بنتے ہوئے اس سے دعائیں اور التجائیں کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ کیا اے قرآن پڑھنے والے، مومن اور فاسق یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا جو مومن ہے وہ اس کی مانند ہو جائے گا جو فاسق ہے، جو نافرمان ہے؟ لا یستوون، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ جیسے دنیا میں برابر نہیں ہیں، یہ آخرت میں بھی برابر نہیں ہیں۔ اگر آخرت میں کافر اور مومن کا انجام ایک جیسا ہو تو پھر اللہ کی شان حکیم، اللہ کی شان عدل اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان پہ حرف آتا ہے۔ لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آخرت میں دونوں کا انجام یکساں ہو، ان کا انجام مختلف ہوگا، اور اس کی تفصیل پھر اگلی آیات میں ذکر کی گئی۔ اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں اگرچہ الفاظ عام ہیں اور مفہوم وہی ہے جو عرض کر دیا کہ ہر مومن کا انجام ہر کافر سے علیحدہ ہوگا، لیکن بعض نے لکھا ہے کہ یہاں مومن سے مراد حضور مولا کائنات، باب مدینۃ العلم، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ اور فاسق جو نافرمان کو کہتے ہیں، اس سے مراد لکھی ہے ولید بن عقبہ بن ابی معیط۔ ایک بار حضرت علی سے کسی بات پہ بحث ہوئی، اور بحث میں اس نے کہا کہ میں تم سے عمر میں بھی زیادہ ہوں، میرا نشانہ بھی بڑا جو ہے وہ تیز اور بڑا ٹھیک ہے، اور میں جب بولتا ہوں تو میری گفتگو بھی بڑی اہم ہوتی ہے، تمہارا اور میرا کیا مقابلہ؟ جب یہ کہا تو حضور مولا کائنات نے فرمایا کہ تو فاسق ہے اور میں مومن ہوں، کیا فاسق اور مومن بھی برابر ہو سکتے ہیں؟ اور پھر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی جس میں آپ کی اس بات کی تائید کی گئی کہ یہ بات حق اور درست ہے کہ فاسق اور مومن کبھی بھی یکساں نہیں ہوں گے۔ آیہ نمبر 19 سے پھر ان کے انجام کی تفصیل ذکر کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعۃ المبارک کو ہم آیہ نمبر 19 سے اختتام سورت تک اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن حکیم سے محبت نصیب فرمائے۔